الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے، لیکن آج ہم ایک عظیم الشان جگہ حضرت حر ابن یزید ریاحی کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے گفتگو کا عنوان تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے اور ہم حضرت حر علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب حر علیہ السلام کہلاتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہم آپ جانتے ہیں کہ امام کا ساتھ دیا اور ایسے وقت میں ساتھ دیا کہ جس کا تذکرہ حضرت امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں حضرت حر علیہ السلام پر سلام کر کے بیان کیا ہے۔ حضرت حر علیہ السلام کے اوپر سلام امام زمان علیہ السلام نے تو بعد میں کیا ہے، ان کی صحبت اور ان کی نصرت کا تذکرہ اور ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ خود امام حسین علیہ السلام کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت حر علیہ السلام نے نماز ظہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پھر اس کے بعد شدت کی دھوپ کی وجہ سے آپ کے اصحاب اپنے اپنی سواری کے سائے میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آیا۔ نماز عصر کے ہنگام پھر اذان ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور حر کا لشکر بھی ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھ چکا۔ تب پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے، لیکن پہلے والے خطبے سے قدرے بڑا تھا، جس میں حق کو آشکار کیا اور آپ نے یہ بیان کیا کہ میں اس امر خلافت اور سلطنت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں اور لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ مفہوم خلاصہ اس خطبے کا یہ تھا کہ امام یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اے حر اور تمہارا یہ لشکر، تم لوگ در حقیقت ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو، میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اس خطبے کا اثر کیا ہوا، اس سلسلے میں علامہ آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی اپنی کتاب فرسان الہیجا فی تراجم اصحاب سید الشہداء علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ امام کے دوسرے خطبے کے بعد ان حر لان قلبہ من ہذہ الخطبۃ، امام کے خطبہ ارشاد فرمانے کی وجہ سے جناب حر کا دل نرم ہوا اور آپ شعر بالحق، حق کا شعور اور آگاہی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اور وہیں سے جناب حر تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ لیکن نماز عصر کے بعد حر نے جب امام نے یہ حکم دیا کہ خیمہ اٹھایا جائے اور سفر کو جاری رکھا جائے، تو جناب حر مانے ہونا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے حر کے سلسلے میں جو لفظ برابر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا ثقلت کا کا۔ اس وقت حضرت حر نے بے چین ہو کر کے یہ کہا تھا کہ مولا، بخدا قسم آپ کے علاوہ عرب میں سے کوئی بھی ہو اس حال میں ہوتا جس حال میں آپ ہیں، یعنی یکو تنہا ہیں، صرف چند اصحاب آپ کے ساتھ ہیں اور میں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی وہی کہتا جو آپ نے میری ماں کی شان میں کہا ہے، لیکن مولا آپ کی ماں کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جناب حر کا فقرہ ہے بے احسن ما یقدر علیہ ما الی ذکر امک من سبیل۔ پہلے یہ کہا حر نے کہ نہیں، آپ کی مادر گرامی کی توہین نہیں کی جا سکتی، اور پھر اس کے بعد کا فقرہ جناب حر کی بصیرت کا بیان گر ہے۔ جناب حر کہتے ہیں کہ آپ کی مادر گرامی کا تذکرہ جتنی بہتر انداز سے انسان قدرت رکھتا ہے، اتنے بہتر انداز سے کیا جانا چاہیے۔ یعنی جناب حر اگرچہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے سپہ سالار تھے، مگر خاندان اہل بیت سے آشنا تھے، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت و شان سے واقف تھے، اس لیے جناب حر نے قسم کھا کر کے کہا
کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ماں کا تذکرہ ویسے ہی کرتا جیسے آپ نے کیا ہے، لیکن نہیں، آپ کی مادر گرامی سیدۃ نساء العالمین ہیں، میں کوئی جسارت نہیں کر سکتا، اور نہ صرف یہ کہ جسارت نہیں کر سکتا بلکہ ہر انسان کو چاہیے، مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، جتنی قدرت ہو انسان کے اندر اتنے بہترین انداز سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جناب حر مانے ہوئے، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا اسی ایک مقام پر، پھر امام نے نماز مغرب جماعت سے پڑھائی، اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے تھے، وہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، کہ روایت کہتی ہے کہ اسی وقت حر کے پاس ایک قاصد آیا جس نے نہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور نہ ہی امام کے اصحاب کو سلام کیا، بلکہ وہ سیدھے حر کے پاس آیا، ان کو سلام کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کا خط حضرت حر علیہ السلام کے حوالے کیا، جس میں یہ تھا کہ جہاں پہ بھی تمہاری مڈبھیڑ ہو جائے امام حسین علیہ السلام سے، وہاں سے تم ان کو لے کر کے ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا اور کوفہ لے کر کے آنا۔ چونکہ حضرت حر اس وقت نرم ہو چکے تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی حقانیت سے مزید آشنا ہو چکے تھے، لہٰذا وہ خدمت امام حسین علیہ السلام میں خط لے کر کے پہنچتے ہیں اور امام کو خط پیش کر دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اور اب یہاں پر جناب حر حسین کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، یعنی لہجہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ امام کے خطبے کا اثر یہ ہوا، بیان کا اثر یہ ہوا، میں بلکہ یوں کہوں کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت و شان کے پیش نظر حضرت حر کی زبان پہ جو کلمات آئے، اس سے حضرت حر بالکل تبدیل ہو گئے، امام کی خدمت میں پہنچ کر کے فرزند رسول خدا کہا، اور کہا مولا یہ صورت حال ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں، نہ آپ مدینہ واپس جائیں نہ کوفہ چلیں، کوئی تیسرا راستہ انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد صبح کے وقت امام میدان کربلا میں دوسری محرم کو نزول اجلال فرماتے ہیں، اور حضرت حر علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پسر سعد کربلا آتا ہے اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور قبیلہ بنی تیم اور حمدان کا سپہ سالار حضرت حر کو بنا دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔